اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اب تک کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد، کیا جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے جرائم اور ان کے ساتھ یہ مبینہ جرائم یا وہ جو مبینہ الزامات ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوگا جو 9 مئی کو سلوک ہوا؟ 9 مئی پاکستان کے اندر جو بیانیہ تھا یا جو جرم تھا وہ ریاست پاکستان کی سرکاری مشینری، اس کے انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ اور ان کی پروسیکیوشن کی وجہ سے بے اثر ہو کے رہ گیا، یا کہہ لیں کہ پٹ گیا، مذاق بن کے رہ گیا۔ تو کیا جو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے، پاکستان کی کار سرکار جو ہے یا پاکستان کی سرکاری مشینری کی جو نالائکی ہے، وہ نالائکی بھی اور وہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، مثال کے طور کے اوپر 9 مئی کو لوگ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، وہ جو گئے تھے وہ ایک خاص مومنٹم میں جو بہک گئے تھے ان کے لواحقین، اور یعنی میں کوئی زیادہ یہ آفٹر تھاٹ کی پرانی بات نہیں کر رہا، یہ 9 مئی کا واقعہ ہونے کے فوری بعد جب لوگوں کے سینسز بحال ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ان سے کس لیول کی غلطی ہو گئی ہے، یا کسی کا اگر کوئی بچہ وہاں پر، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کسی ٹی وی نیوز میں یا کسی خبرنامے میں چلتی ہوئی فوٹیج میں دیکھ لیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا چول مار بیٹھا میرا بچہ، کیا غلطی کر بیٹھا میرا بچہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد پاکستان کی یا پنجاب کی، ویسے تو پنجاب موسٹلی آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں، اس کی جو پولیس نے جو دیہڑیاں لگائیں اس پر، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ، اور پھر غیر ضروری جو اس کو لمبا کیا گیا اس نے اس کو بے توقیر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، بے اثر ضرور کر کے رکھ دیا۔ 9 مئی کو پاکستان کے تمام کور کمانڈر بیٹھ کے چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں بار بار کہتے رہے، ہر کور کمانڈر میٹنگ کے بعد کہتے رہے، ہر پریس ریلیز میں یہ والی بات آتی رہی کہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو ہم معاف نہیں کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ لیکن عملاً کیا تھا؟ عملاً یہ تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں جج کر رہے تھے، ضمانتیں دے رہے تھے۔ پولیس نے کیس مقدمات کو اتنا ویک انٹیروگیٹ کیا تھا، ایف آئی آریں اتنی تھرڈ کلاس قسم کی درج ہوئی تھیں کہ جو کسی عدالت میں ٹھہر نہیں سکتی تھیں۔ یہ سارا کام اگر جنرل فیض حمید والے معاملے میں بھی ہونا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی اور کام کر لینا چاہیے انہی کو، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ اچھی طرح سب سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عجیب و غریب قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بشرا بی بی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کس طرح؟ یہ کون دے رہا ہے خبریں؟ کوئی کامن سینس ہے؟ بشرا بی بی کو آپ نے ایسی کون سی چیز دکھا دی ہے کہ وہ جناب آپ کے، یا تو کوئی آپ جو خبر دے رہے ہیں یا جو خبر باہر پھیل رہی ہے وہ خبر جو ہے وہ لاجیکلی وہ پروو ہوتی ہو کہ یار یہ جرم تھا، یہ پکڑا گیا ہے، اس کے بعد بشرا بی بی کے اعصاب قائم رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی سٹوری، کوئی جو خبر دے رہے ہیں اس کا کوئی سر پیر تو ہو۔ بس جی وہ خبر آ گئی، کیا آ گئی ہے؟ بشرا بی بی جو ہیں وہ رابطہ کار تھی جنرل فیض کا اور جنرل اپنے کی عمران، جنرل نہیں کہہ رہا ویسے عمران خان صاحب کا، ان کے درمیان وہ رابطہ کار تھی۔ یہ خبر رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ انڈین ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ کیوں جی؟ وہ کرن تھاپر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے، یا ایک اور کوئی بندہ تھا اس نے ٹکٹ بھجوائی تھی، وہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے انویسٹیگیشن میں کہا کہ وہ میرا دوست تھا یا وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے لندن کے ولایت میں، تو وہ کوئی کانفرنس کروا رہے تھے تو اس میں شرکت کے لیے انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیجی تھی۔ سمپل۔ مطلب اب ان خبروں کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کا پورا کیس واقعی یہ ہے تو پھر سر کوئی اور کام کر لو۔ اس کی وجہ میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل اپنا ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی ہم نے چونکہ بات کرنی ہے، ان کے لیے جو محبت کے دریا ابل رہے ہیں جناب ملک محمد احمد صاحب کی شخصیت سے،
اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو آرگومنٹس دے رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے وہ میرے ذہن میں آ گئی۔ میں جنرل فیض حمید صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب کو، رؤف صاحب کو، اور اس طرح کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ اسٹیبلش بیسکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رؤف صاحب، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو خبر پڑھ کے سناؤں، تو وہ خبر یہ ہے کہ جی کہ چونکہ کرن تھاپر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رؤف صاحب کے رابطے ہیں، اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور وہ انڈین لابی ہے جو اس کے پیچھے ہے، وہ سہولت کاری کر رہی تھی، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی تھی۔ سر یہ کیس کمزور کیس ہیں، اس طرح کیس نہیں بنتے، نہ اس طرح کیس چلتے ہیں۔ یہ آپ جنرل فیض حمید صاحب کی بھی گرفتاری کا جو معاملہ ہے، یہ 9 مئی دوسرا اس کو بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑی سالڈ چیزیں ہیں۔ یہ سالڈ چیزیں جو ہیں وہ اگر پراپر انویسٹیگیٹ ہوں تو یہ ثابت شدہ کیس ہیں، یہ ثابت ہو سکتے ہیں عدالتوں میں، اور یہ اوپن سیکرٹ ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اوپر یہ والے مسلط کیے گئے عمران خان صاحب کے عذاب، اور پاکستان کو ان عذابوں نے مزید کن عذابوں سے دوچار کیا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو را کا ایجنٹ ثابت کریں یا فلاں کا ایجنٹ ثابت کریں، یا پھر رؤف صاحب را کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے رابطے جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ آپ بیسکلی یہ کیا ایک طرح سے پوائنٹ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید را کا ایجنٹ تھا؟ خدا کا خوف کریں یار، کوئی اگر کسی کو خبریں بھی لیک کرنی ہیں تو کوئی ڈھنگ کی خبر لیک کریں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ آلریڈی اسٹیبلش ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس میں، کہ ان کے ساتھ کس نے ان کو فنڈنگ دی تھی، کیسے کیسے فنڈنگ آئی تھی، وہ انڈینز کون سے تھے، امریکن انڈینز یا پھر اسرائیلی جو امریکنز ہیں، وہ کس طرح وہ سپورٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، شوکت خانم کے نام کے اوپر فنڈز دے رہے تھے، اور وہ استعمال پاکستان کے اندر دھرنے کے دنوں میں ہو رہے تھے، یا پھر اس کے آگے پیچھے بھی ہو رہے تھے، یا پاکستان تحریک انصاف ان اربوں جو کروڑوں ڈالرز جو ہیں ان کو وہ استعمال کر رہی تھی۔ یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آپ کو کسی کورٹ آف لاء میں ثابت کرنا پڑے گا۔ ملک میں مارشل لاء تو نہیں لگا ہوا، اگر یہ فوجی عدالت میں بھی کیس چلنا ہے تو وہاں پر بھی تو وہ قرآن کے اوپر اوتھ لے کے وہ جو جج ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر، ججوں کا، ادھر ادھر کا، دوسروں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، اس کو بریک کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے وہ انکورڈ جس کو کہتے ہیں، یا بے نقاب کرنا پڑے گا، اور وہ اگر کر لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یا پھر جو وہ 5 سال کے دوران، یعنی 5 سال کی میعاد پوری کرنے سے پہلے وہ کیا کیا کرتے رہے جنرل فیض حمید صاحب، وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اگر وہ ثابت کر دیں تو پھر بھی بات بن سکتی ہے، لیکن یہ مجھے تو یہ بہت بچگانہ سی، یہ کوئی پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا پروسیکیوشن والے یا انویسٹیگیٹرز یا تفتیش کار جو ہوتے ہیں، یہ ان کے کام نہیں لگ رہے۔ مثال اس کی دوسری لے لیں، مثال کہ آپ نے اتنا بڑا بندہ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں اس کو گرفتار کر لیا ہے، کس جرم میں؟ کہ وہ DGISI تھا اور کرپشن کر رہا تھا، ایک یعنی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا تھا، نمبر 2 کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا تھا، اوکے، اور آپ گرفتار کن کو کر رہے ہیں؟ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل پولیس کو، IG جیل خانہ جات کو، اور گرفتار کر کے پھر ان کو چھوڑ بھی رہے ہیں۔ یار میری ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سرکاری افسر سے بات ہو رہی تھی، اور یہ جو سرکاری افسر ہے یہ چلے بہرحال اس کی میں کیا اس کو آپ کا محلے کو بتاؤں، لیکن وہ سسٹم کو سمجھنے والا آدمی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں، یہ جو تفتیشیں ہوتی ہیں، یہ تو بڑی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لیڈز ہوتی ہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اصل مجرم یا اصل کلپریٹس نہیں ہوتے، یہ چھوٹے لیول کے اوپر ٹولز ہوتے ہیں، سہولت کار ہوتے ہیں، یا ان سے کوئی کام کروائے گئے ہوتے ہیں۔ ان کو پکڑ کے اور پھر ان کی خبریں نشر کروا کے آپ کون سا مار کا سر انجام دے رہے ہیں؟ اگر پکڑنا ہے تو پھر ان کو پکڑیں جو فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر ان کو پکڑنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر سر کوئی اور کام کر لو۔
جس طرح 9 مئی آپ سے نہ سنبھالا گیا، ابھی تک ماں سوائے گجرانوالہ کی ایک عدالت نے کے علاوہ اور کسی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ اچھا وہ کیوں نہیں دیا؟ کہ وہ یہی پروجیکٹ عمران خان تھا، وہ یہی گٹھ جوڑ تھا جو جنرل فیض حمید نے بنایا ہوا تھا۔ اس کو بریک کرنے کے بجائے، اس کو ڈسکلوز کرنے کے بجائے، کہ اس کو عوام کے سامنے رکھنے کے بجائے، یا پھر اس عدالت میں بطور شہادتیں جو ہے یا بطور شہادت اس کو پیش کرنے کے بجائے، فلاں جناب وہ تارا لان والا جوڑ لان والا پھڑیا گیا، فلاں چھونی سے فلاں بندہ جو ہے وہ میجر اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں اور جنرل فیض حمید صاحب کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ ثابت شدہ ہے، اور اس کو اسی جو پیرائے میں رکھ کے دیکھنے اور سوچنے کی اور اس کو انٹیروگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز جو نالائکیاں 9 مئی کا حشر کر گئی ہیں، وہی نالائکیاں جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کا بھی کچھ نہیں کر پائیں گی۔ یہ بات مجھے پتہ ہے کہ جو اس وقت بڑا سیریس ہو کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ ان کو بڑی ناگوار بھی گزرے گی، لیکن بات اسی طرح ہی ہے۔ مطلب وہ مذاق اڑا رہا ہے، وہ آئی جی سابق آئی جی جیل خانہ جات، 3 دن پہلے آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ بھی دیا، اور پھر خبر بھی آپ نے نشر کروا دی ہے، کسی نہ کسی کے ذریعے تو خبر آئی نا باہر، اور وہ جناب کب پھڑ کے، تو وہ یہ مذاق ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی ریاست کو جو اصل مسئلہ درپیش ہے کہ وہ جو خط جج لکھ رہے تھے 6، وہ جو انقلابی ہوئے تھے، یہ قوم کو بتائیں کہ وہ کیوں ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے آنے والے دنوں میں جو مقدمات ہونے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں، انہوں نے اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ وہ باہمی جو رابطہ تھا یہ فیض اور عمران گٹھ جوڑ کا، اگر وہ آپ سے نہیں ٹوٹتا، نہ بریک ہوتا ہے، تو پھر جناب یہ عدلیہ کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں آنی، اور خصوصاً ان ججوں سے جن ججوں کا سیاسی جھکاؤ جو ہے وہ خود عمران خان صاحب تسلیم کیے بیٹھے ہیں۔ وہ جج جو اپنے پروفیشنل کیریئر میں، جنہوں نے کبھی پہلے پاکستان کی تاریخ میں یا اپنی سیاسی کہہ رہا ہوں، عدالتی یا ایک منصف والی جو تاریخ ہے، پروفیشنل جو ان کی لائف ہے، اس میں انہوں نے کبھی کسی کے خلاف شکایت نہیں کی ہوئی۔ شکایت کی تو عمران خان کے لیے کی، عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ یا تو ہو نا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی نواز شریف کے حق میں، یا مطلب مولانا فضل الرحمان کے حق میں، پیپلز پارٹی کے حق میں کوئی بات کی ہو۔ وہ جب نواز شریف کے خلاف کیس آئے تب آپ کے معیارات اور ہوں، جب فریال تارپل پکڑی جائے اس کے لیے آپ کے معیارات اور ہوں، یا مطلب میں چونکہ ہمارے پاس عمران خان کے مقابلے میں دینے کے لیے مثال سیاستدان کی ہے، تو سیاستدان یہی ہیں، مودی کی مثال تو ہم دے نہیں سکتے، تو وہاں پر تو آپ کے معیارات اور ہوں، اور اچانک آپ پاکستان کی فوج کے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جی کہ فوج ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ والے فیصلے دیں، تو وہ جو پاناما والے فیصلے تھے وہ کس کے کہنے کے اوپر دے رہے تھے؟ اور یہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں، یہ جب سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی کی بیل گئی تھی تو یہ تو مذاق اڑا رہے تھے ان کا عدالتوں میں، تو تب ان کو جو تھی وہ سیاست میں پاکستان کی فوج کی مداخلت نظر نہیں آ رہی تھی، اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نظر نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ معیار جو ہیں وہ دورے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کو توڑنے والے اگر رؤف صاحب کو انڈیا کا ایجنٹ ثابت کر کے توڑ لیں گے تو پھر تاڑیاں نا سر۔ پھر اگر یہ خبر دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ بریک کر لیں گے کہ وہ بشرا بی بی ان قریب عمران خان کے خلاف وہ وعدہ محو گواہ بن جائے گی، بڑی گل ہے جناب، ہو سکتا بن جائے، لیکن آج کی تاریخ تک تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اس جنرل فیض حمید والا جو کیس ہے اس کو پروفیشنلی ڈیل کیا جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو لوگ واقعی اس نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو جناب وہ کیا اس کو کہتے ہیں، مطلب دائیں بائیں جو ہے نا فائر کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی فنکاری کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ہوگا آنے والے وقت میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔